بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 6 سبجیکٹ ہمارا انگلش ہے اور لیکچر نمبر 3 ہے. اس سے گزشتہ لیکچر میں آپ نے چیپٹر نمبر 3 کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کی تھی. ایشیا کے بارے میں آپ لوگ پڑھ رہے تھے. تو ابھی آپ اپنی بکس اپنے پاس رکھیں گے. چیپٹر نمبر 3 آپ اوپن کریں گے اور اس کا پیج ہے ہمارے پاس بک پہ 14. پہلے 2 پیراگراف کی ریڈنگ ٹرانسلیشن کل ہم نے کر لی تھی. آج اس کا پیراگراف نمبر 3 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جہاں سے ہم نے ٹرانسلیشن آج سٹارٹ کرنی ہے. تو آپ لوگ اپنی بکس اپنے سامنے رکھیں. لیڈ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. کسی مشکل ورڈ کا میننگ جو آپ کو پہلے یاد نہیں ہے یا آپ نے نوٹ بک پہ نہیں لکھا، وہ ساتھ ساتھ آپ اپنی بک کے اوپر مینشن کرتے جائیں گے. بکس آپ نے اوپن کر لی ہوگی. پیج نمبر 14 ہے، لیسن نمبر 3 ہے اور ٹاپک ہے ایشیا سم فیکٹس. ایشیا کے کچھ حقائق کے بارے میں اس چیپٹر میں بات ہو رہی ہے. تو آئیے آگے سٹارٹ کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 3. About 3.3 بلین پیپل، تقریباً 3.3 بلین پیپل live in Asia. رہتے ہیں in Asia، ایشیا میں. تقریباً 3.3 بلین لوگ. 1 بلین 1 ارب کے برابر ہوتا ہے. گزشتہ لیکچر میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ 1 ملین 10 لاکھ کے برابر اور 100 ملین کا 1 بلین ہے. اگر اپنی زبان میں ہم بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ 1 بلین جو ہے وہ 1 ارب کے برابر ہے. تو اس وقت پوری دنیا کی آبادی تقریباً 7-7.5 ارب کے لگ بھگ ہے. تو اس میں کل آبادی میں سے 3.3 بلین، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 3.25 ارب جو لوگ ہیں وہ ایشیا میں رہ رہے ہیں. یعنی کہ ایشیا کی آبادی اس لحاظ سے بہت زیادہ بنتی ہے. many more than in any other country. many more بہت زیادہ than کی نسبت کے لیے ظاہر ہوتا ہے. in any other country in any other continent، کسی بھی دوسرے بر اعظم کے مقابلے میں. تو اب اس کی پوری لائن کا ترجمہ ہم کریں گے کہ about 3.3 بلین پیپل live in Asia. ایشیا میں تقریباً 3.3 بلین لوگ یا 3.25 ارب لوگ رہتے ہیں. many more than in any other continent، کسی بھی دوسرے بر اعظم کے مقابلے میں کہیں زیادہ. نیکسٹ ہمارے پاس لائن ہے ایچ ایئر، ہر سال there is a big increase، بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے in the number of people، لوگوں کی تعداد میں in all Asian countries، تمام ایشیائی ممالک میں. ہر سال تمام ایشیائی ممالک میں لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیں. this means، اس کا مطلب ہے that کہ most families، زیادہ تر خاندانوں کو must find more food each year، ان کو ہر سال زیادہ خوراک تلاش کرنی ہوتی ہے. either by growing it، اب وہ یہ زیادہ خوراک کہاں سے حاصل کریں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. either by growing it، چاہے وہ اس کو اگا کر کریں، یعنی کہ خوراک میں اضافہ کیسے کریں کہ اگر ان کے پاس زمینیں ہیں، وہ فصلیں کاشت کرتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ کاشت کرنا شروع کر دیں. زمین ان کے پاس زیادہ ہے تو پہلے اگر تھوڑی زمین پہ کاشت کر رہے تھے تو اب جو کاشت والا رقبہ ہے اس میں اضافہ کر دیں گے. اگر ان کی فیملی کے ممبرز میں اضافہ ہو گیا ہے، یا کیا کریں گے کہ زمین اگر ان کے پاس زیادہ نہیں ہے تو اسی زمین کے ٹکڑے سے وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اچھے سے اچھا بیج استعمال کریں گے، اچھی سے اچھی کھادیں استعمال کریں گے، سپرے استعمال کریں گے. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ
اسی زمین سے اب پہلے کی نسبت زیادہ خوراک اگائی جائے. یعنی کہ وہ زیادہ خوراک کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے either by growing it، چاہے وہ زیادہ خوراک اگا کر اسے زیادہ کریں، اور by buying it، یا وہ زیادہ خرید کر. بائی کا مطلب خریدنا ہوتا ہے. اب جن کے پاس زمین نہیں ہے، جو کاشتکاری سے منسلک نہیں ہے، اب وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ لوگ پہلے سے زیادہ خوراک خریدیں گے. اب ان کی فیملی ممبرز میں اضافہ ہو چکا ہے، تو اب وہ خوراک میں بھی کیا کر دیں گے؟ اس کی خریداری میں بھی اضافہ کر دیں گے. نیکسٹ لائن دیکھیں، بٹ موسٹ مین ان ایوری کنٹری، لیکن زیادہ تر لوگ ہر ملک میں کیا کرتے ہیں؟ اور لیبررز ان فیلڈ، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں. لیبر سے لیبرر، جیسے آپ کہتے ہیں ورک کام ہوتا ہے، اور ورکر ای آر جب اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ ورب سے ناؤن بن جاتا ہے، کام کرنے والا. اسی طریقے سے لیبر محنت ہے، اور لیبرر کیا ہو جائے گا؟ محنت کرنے والا، ناؤن بن جائے گا. ورب سے ہم نے ناؤن بنایا. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ بٹ موسٹ مین ان ایوری کنٹری، لیکن زیادہ تر لوگ ہر ملک میں کیا کرتے ہیں؟ اور لیبررز ان فیلڈ، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں. کہاں پہ؟ کھیتوں میں. اور فیکٹریز یا صنعتوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. یا کیا کرتے ہیں؟ اور ٹاؤنز یا قصبوں میں کام کرتے ہیں. قصبوں میں کیا ہے؟ کسی دفتر میں کام کر رہے ہوں گے، کسی اسکول میں کام کر رہے ہوں گے، کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوں گے. یعنی کہ وہ ذہنی خدمات جو ہیں وہ لوگوں کو مہیا کر رہے ہوں گے. اینڈ سیلڈم، اور اکثر ارن کماتے ہیں، انف جو کافی ہوتا ہے، ٹو فیڈ کھانا کھلانے کے لیے، کلاتھ کپڑے پہننے کے لیے، اینڈ ایجوکیٹ اور تعلیم دلانے کے لیے دیئر فیملیز اپنے خاندانوں کو. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے زیادہ خوراک حاصل کرنی پڑتی ہے. پہلے سے زیادہ خوراک یا اگانی پڑتی ہے یا پہلے سے زیادہ خوراک خریدنی پڑتی ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ امیر نہیں ہوتے کہ وہ پہلے سے زیادہ خوراک حاصل کر سکیں. وہ بمشکل اتنا ہی کماتے ہیں جو ان کے خاندان کی 2-3 ضروریات جو بیسکس ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، ان کی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، یا پھر ان کی جو لباس کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں، یا پھر ان کی جو تعلیم کی ضروریات ہیں. یعنی کہ یہ 3 جو بنیادی ضروریات ہیں یہ بمشکل ہی ان کے خرچ سے پوری ہوتی ہیں. تو اس لائن کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ But most men in every country are laborers in field or factories or towns and seldom earn enough to feed, clothe and educate their families. لیکن ہر ملک میں زیادہ تر لوگ کھیتوں، صنعتوں یا قصبوں میں کام کرتے ہیں اور بمشکل اتنا ہی کماتے ہیں جو ان کے خاندان کی خوراک، لباس اور تعلیم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. نیکسٹ لائن دیکھیں، ان مینی فیملیز، ان میں مینی زیادہ، فیملیز خاندان، زیادہ تر خاندانوں میں، ایوری ون ہر کوئی، ہیز لیس ٹو ایٹ، لیس تھوڑا، کم، ٹو ایٹ اس کے پاس لیس، ہیز لیس تھوڑا رکھتا ہے ٹو ایٹ کھانے کے لیے. when a new baby is born جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے. زیادہ تر ہر خاندان میں جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کسی کو پہلے سے کم کھانے کو ملتا ہے. سو مور رائس، تو زیادہ چاول، ویٹ گندم، اینڈ ادر کراپس اور دوسری فصلیں، مسٹ بی گرون اگائی جانی چاہیے، ٹو فیڈ آل دیز پیپل تاکہ ان تمام لوگوں کو کھلایا جا سکے، اینڈ مور ہاسپٹلز اور زیادہ ہسپتال، اینڈ سکولز اور سکول، بلڈ فار دیم ان کے لیے تعمیر ہونے چاہیے. تو ان لوگوں کو کھلانے کے لیے زیادہ چاول، گندم
اور دوسری فصلیں اگائی جانی چاہیے اور زیادہ ہسپتال اور سکول تعمیر کرنے چاہیے. یہاں پہ آپ کا تھرڈ پیراگراف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. پیراگراف نمبر 4. All Asian countries are developing their own industries. All Asian countries, تمام ایشیائی ممالک are developing, بڑھا رہے ہیں, پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں, اضافہ کر رہے ہیں. کس چیز میں؟ their own industries, اپنی صنعتوں میں. ڈیولپ کا مطلب عام طور پہ جو ہم کرتے ہیں وہ ترقی کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ اضافہ کرنا بھی لے سکتے ہیں, قائم کرنا بھی, کہ وہ زیادہ قائم کر رہے ہیں, زیادہ بڑھا رہے ہیں, کوئی بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. آل ایشین کنٹریز, تمام ایشیائی ممالک, آر ڈیولپنگ دیئر اون انڈسٹریز, اپنی صنعتیں تعمیر کر رہے ہیں یا اپنی صنعتیں قائم کر رہے ہیں. دے ڈو دس, وہ ایسا کرتے ہیں. کیسا؟ صنعتوں میں اضافہ. وہ ایسا کر رہے ہیں بائی یوزنگ دا کول, کوئلہ استعمال کر کے, آئرن لوہا, ٹین کلئی ایک دھات کا نام ہے, اینڈ آئل اور آئل استعمال کر کے, دیٹ آر فاؤنڈ بینیتھ دا گراؤنڈ, جو زمین کے نیچے سے ملتا ہے, جو زیر زمین حاصل کیا جاتا ہے, جو زمین کے اندر سے حاصل کیا جاتا ہے. اس لائن کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ دے ڈو دس بائی یوزنگ دا کول, آئرن, ٹین اینڈ آئل دیٹ آر فاؤنڈ بینیتھ دا گراؤنڈ. وہ ایسا کوئلے, لوہے, کلئی اور تیل کی مدد سے کر رہے ہیں جو کہ زمین کے نیچے سے ان کو ملتے ہیں یا جو زیر زمین پائے جاتے ہیں. نیکسٹ لائن دیکھیں. دس ویلتھ از دا بیسس, دس ویلتھ, یہ دولت, ویلتھ کا مطلب دولت ہوگا, از دا بیسس, بنیاد ہے, آن وچ اے کامن, آن وچ اے کنٹری, جس پر ایک ملک بلڈز, تعمیر کرتا ہے, اٹس اکانومی, اپنی معیشت کو, سو اٹ کین بیکم, تاکہ وہ بن سکے, مور انڈیپینڈنٹ, زیادہ آزاد, آف ادر کنٹریز, دوسرے ممالک سے. اب چونکہ جو ہماری ورلڈ ہے یہ گلوبل ولیج کی صورت میں ہے, تمام ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. ہر ملک کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکے. اب ہوتا کیا ہے, کسی ملک کے پاس زمین زیادہ ہے, کسی ملک کے پاس سرمایہ زیادہ ہے. جس ملک کے پاس زمین زیادہ ہے وہ اپنی زراعت کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے. اس کی بہترین مثال آپ آسٹریلیا لے لیں. آسٹریلیا زمین کے لحاظ سے ایک بہت بڑا بر اعظم ہے, وہاں پہ زمینیں بہت زیادہ مقدار میں لوگوں کے پاس ہیں. تو اب وہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ اپنی زراعت کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اب دوسری صورت میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جاپان ہے, ہمارے پاس چائنا ہے, اگرچہ ایک بہت بڑا ملک ہے لیکن اس کی آبادی بھی اس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے. امریکہ کی مثال آپ لے سکتے ہیں. امریکہ دونوں صورتوں میں اس کی زراعت بھی اچھی ہے اور اس کی صنعت بھی بہترین ہے. اب جن ممالک کے پاس سرمایہ زیادہ ہے وہ صنعتی اشیاء زیادہ مقدار میں بناتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر مشینری آپ جاپان کی دیکھتے ہیں, جبکہ زیادہ تر جو زرعی اشیاء ہیں, فصلیں ہیں, گندم ہے, یا آپ جانوروں کی مثال لے لیں, وہ آپ کو آسٹریلیا کے اچھے ملتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ملک ایسی چیز بنا رہا ہوتا ہے جو وہ آسانی سے پیدا کر سکے, جس پہ اخراجات کم آئیں, جس کے لیے اس کے پاس وسائل زیادہ ہوں. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چیزیں زیادہ مقدار میں بنا دیتا ہے, اور پھر جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے ممالک کو دے کر ان سے وہ چیزیں لے لیتا ہے جو اس کو خود ضرورت ہوتی ہیں. بین الاقوامی تجارت اسی طریقے سے وجود میں آتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اب زیادہ تر جو کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ خود صنعتیں لگا رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا
کہ ان کو دوسرے ممالک پہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تاکہ وہ دوسروں پر انحصار نہ کریں. ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو دوسروں پہ انحصار کرتا ہوتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ جو دوسروں پر منحصر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی ہم منحصر آپ لکھیں گے کیسے؟ اس کو میم نون اے اور صاد، منحصر، تاکہ وہ دوسرے ممالک پر منحصر نہ رہے. اسی پیچھے ایک لفظ ٹن استعمال ہوا تھا، اس کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا تھا اردو میں کلئی. اس کے لیے یہ میں آپ کو لکھ دوں تاکہ آپ کو لکھنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے. یہ لفظ ہے، قاف ہے، لام ہے، عین ہے اور چھوٹی ج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشکل ورڈ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ دوبارہ اس ریڈنگ کی طرف آئیں. دس ویلتھ مور فیکٹریز، ہم یہاں سے کر رہے تھے کہ دس ویلتھ از دا بیسس آن وچ اے کنٹری بلڈز اٹس اکانومی سو اٹ کین بیکم مور انڈیپینڈنٹ آف ادر کنٹریز. یہی وہ دولت ہے، کون سی؟ جو زیر زمین پائی جاتی ہے، چاہے وہ لوہا ہے، کسی ملک کے پاس تیل ہے. مشرق وسطیٰ کے ممالک آپ دیکھ لیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، یہ جتنے ممالک ہیں ان کے پاس تیل وافر مقدار میں موجود ہے. تو کیا ہوگا کہ دس ویلتھ از دا بیسس، یہ دولت بنیاد ہے، آن وچ اے کنٹری بلڈس، جس پر ایک ملک تعمیر کرتا ہے، اٹس اکانومی، اپنی معیشت کو، سو اٹ کین بیکم مور انڈیپینڈنٹ، تاکہ وہ زیادہ انحصار نہ کرے آف ادر کنٹریز، دوسرے ممالک پہ. یہی وہ دولت ہے جس پر کسی ملک کی معیشت کی بنیاد ہوتی ہے، یا جس پر کوئی بھی ملک اپنی معیشت کی تعمیر کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے ممالک پہ زیادہ انحصار نہ کرے. مور فیکٹریز آر بلڈ، زیادہ صنعتیں تعمیر کی جاتی ہیں. اینڈ مور گڈس میڈ، اور زیادہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. سو دیٹ ایچ کنٹری کین ایکسچینج تھنگس، تاکہ ہر ملک چیزوں کا تبادلہ کر سکے. اٹ ڈز ناٹ نیڈ، کون سی چیزوں کا؟ ان چیزوں سے جو اسے ضرورت نہیں ہے. فار تھنگس، ان چیزوں سے اٹس پیپل وانٹ، جو اس کے لوگوں کو ضرورت ہیں. اینڈ وچ ادر کنٹریز ڈو ناٹ نیڈ، اور جن چیزوں کی دوسرے ممالک کو ضرورت نہیں ہے. اب بین الاقوامی تجارت کیسے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو چیز زیادہ مقدار میں ہے اور آپ کے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ دوسرے ممالک کو دے کر ان سے وہ چیز خریدیں جس کی آپ کے ملک کو ضرورت ہے لیکن اس ملک کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ پاکستان میں آم بہت زیادہ مقدار میں اگایا جاتا ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ضرورت سے زائد آم ہوتا ہے وہ ہم دوسرے ممالک میں، اچھی کوالٹی کا آم دوسرے ممالک میں ہم بھیج دیتے ہیں. ان کے لوگوں کے پاس پہلے یہ چیز نہیں ہوتی، تو اس کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں، ایسی مشینری خرید لیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے بین الاقوامی تجارت وجود میں آتی ہے. تو یہاں پر ہم اس لائن کا ترجمہ کیسے کریں گے کہ مور فیکٹریز آر بلٹ، زیادہ صنعتیں قائم کی جاتی ہیں. اینڈ مور گڈز میڈ، اور زیادہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. سو دیٹ ایچ کنٹری کین ایکسچینج، تاکہ ہر ملک تبادلہ کر سکے. تھنگس، چیزوں کا. اٹ ڈز ناٹ نیڈ، جو اس کو ضرورت نہیں ہے. فار تھنگس، ان چیزوں سے. اٹ پیپلز نیڈ، جو اس کے لوگ. اٹس پیپل وانٹ، جو اس کے لوگوں کو ضرورت ہے یا اس کے لوگ چاہتے ہیں. اینڈ وچ ادر کنٹریز ڈو ناٹ نیڈ، جو دوسرے ممالک کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. پوری لائن کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے کہ زیادہ صنعتیں تعمیر کی جاتی ہیں اور زیادہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ان چیزوں کا جو اس ملک کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تبادلہ کیا جا سکے ان چیزوں سے جو اس ملک کے لوگوں کو ضرورت ہے اور دوسرے ملک کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. سلولی، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ. ایشیا ہیز بیکم، ایشیا بن چکا ہے. ریچر، امیر، پہلے سے زیادہ امیر. بٹ گروئنگ، لیکن اگایا جانا. مور فوڈ، زیادہ خوراک کا. اسٹل، ابھی تک ہے. ویری امپورٹنٹ، بہت اہم. اگرچہ ایشیا پہلے سے زیادہ امیر ہو چکا ہے
یعنی پہلے کے مقابلے میں یہ کافی حد تک ترقی کر چکا ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی پہلے سے بلند ہو چکا ہے، یہاں پہ رہنے والے لوگ پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں، پہلے سے زیادہ چیزیں اگا رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ترقی کا سفر کبھی بھی ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر چیز کی ضروریات پہلے سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ ایشیا امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، بٹ گروئنگ مور فوڈ از اسٹل ویری امپورٹنٹ، لیکن زیادہ خوراک کا اگایا جانا ابھی تک بہت اہم ہے۔ یعنی اگرچہ ایشیا جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے، ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے وقت آگے گزرتا چلا جاتا ہے، آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہماری ضروریات بھی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا ترقی تب بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے وسائل آپ کی آبادی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے جا رہے ہوں، آپ کے وسائل زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہوں آبادی کی نسبت، اسی وقت آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کے 4 پیراگراف مکمل ہو چکے ہیں۔ 2 پیراگراف کی ٹرانسلیشن ہم نے کل کی تھی، نیکسٹ 2 پیراگراف کی ٹرانسلیشن ہم نے آج کی ہے۔ تو اس کے بعد باقی 2 پیراگراف آپ کے پینڈنگ ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کروائی جائے گی۔ تھوڑا تھوڑا کام کروایا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ آپ پہ زیادہ برڈن نہ ہو، آپ اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں، ایک ایک ورڈ کا میننگ آپ یاد کریں، ایک ایک لائن کی ٹرانسلیشن اچھے طریقے سے سمجھ کے کریں، بجائے رٹا لگانے کے، رٹا نہ لگائیں اس کو، بلکہ جب ایک ایک ورڈ کا میننگ آپ یاد کریں گے تو ٹرانسلیشن آپ کے لیے خود بخود آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو امید ہے آپ نے اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کو ساری چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید اگر آپ اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹس کر سکتے ہیں، اس کے آنسر انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔